السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین مجلس، برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، آج اس کا 8واں درس ہے۔ اس درس میں ہم اور آپ جانیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کے حوالے سے۔ ہم سب نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ گئے اور پھر راستے سے واپس لوٹا دیے گئے۔ ٹھیک 13 سال کے بعد ایک بار پھر موقع آیا شام بحیثیت تاجر جانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مکہ المکرمہ کے اندر پھیل گیا۔ آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی، یہ ساری چیزیں مکہ کے لوگوں کی زبان زد ہو گئی۔ پہنچتے پہنچتے یہ خبر خدیجہ بنت خویلد نامی عورت کے پاس پہنچی، جو کہ ایک تاجرہ تھی، بزنس مین تھی، اور عام طور سے ان کی تجارت کا موڈیول تھا کہ وہ اپنا مال انویسٹ کرتی، کسی آدمی کو کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے دیتی اور پروفٹ کو آپس میں شیئر کر لیتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ آپ لے جائیں اور ہمارے مال کا تجارت کرے، جو نفع ہوگا ہمارے اور آپ میں طے ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک غلام میسرہ کے ساتھ میں اپنا مال دے کر شام کی طرف روانہ فرمایا۔ اور اس میں ایگریمنٹ کیا ہوا؟ ایگریمنٹ طے ہوا کہ یہ علی سبیل القراض ہوگا، یہ مزاربت کی نوعیت کا کاروبار ہوگا۔ مزاربت کس کو کہتے ہیں؟ ایک پارٹی مال لگائے، دوسری پارٹی اس کو بزنس کرے، اس میں کام کرے، اور جو پروفٹ آئے اس پروفٹ کو آپسی رضامندی سے پرسنٹیج میں طے کر لے۔ اسی کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بزنس کا وہ طریقہ ہے جو جاہلیت میں بھی تھا، اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اور در حقیقت کاروبار کا یہ طریقہ اتنا مناسب طریقہ ہے کہ اس سے سماج کے غریبوں کو بھی کاروبار کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور مالداروں کو پیسے کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا حلال طریقہ مل سکتا ہے۔ آج عام طور سے لوگ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں سود کے ذریعے سے، جو کہ حرام ہے، لیکن اس بزنس موڈل پہ اگر کوئی کام کرے تو پیسے سے پیسہ حلال ذریعے سے کما سکتا ہے۔ چنانچہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو ہم زیادہ دیں گے، یعنی باقی لوگوں کو ہم جب بھیجتے ہیں تو ہمارا جو پروفٹ پرسنٹیج شیئرنگ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن آپ کو ہم زیادہ دیں گے، اب جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے تجارت پہ چلے گئے۔ اب وہاں جب گئے تو ساتھ میں چونکہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کرتا، مدد کرتا، اور آپ کو دیکھ بھی رہا تھا۔ اس سفر تجارت میں کئی ایسی چیزیں پیش آئیں جو میسرہ کو حیران کرنے والی تھی، جو اس سے پہلے کے بزنس پارٹنر کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا تھا۔ اب اس نے ساری چیزیں دیکھی اور واپس جب آیا تو حضرت خدیجہ کو ایک ایک بات بتلائی۔ کیا کیا باتیں بتلائی؟ امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا، جس کو امام حیثمی نے سندن حسن کہا ہے، کہ اس سفر میں ان کے غلام نے یہ دیکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سرزمین پر پہنچے تو ایک پیڑ تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے سایہ حاصل کرنے کے لیے۔
बाजू में ही थोड़ी दूरी पर कोई राहिब रहा करता था। वो अपने खेमे से निकलकर दौड़ा दौड़ा आया और मैसरा से पूछता है कि ये बताओ ये कौन है? कहा मक्का का एक सरदार घराने का लड़का है और ये अहले हरम में से है। कहा इस पेड़ के नीचे सिवाय नबी के कोई आज तक बैठा ही नहीं है। ऐ मैसरा बताओ क्या इसकी आंखों में लाली है? हल फी ऐनैहि हुमरा? मैसरा ने कहा मोहम्मद की आंखों में लाली भी है। उसने कहा ला तुफारिकुहु, इनको छोड़ना नहीं, ये नबी होने वाला है, ये आखिरी नबी है जो किताबों में लिखा हुआ है, इसको तुम छोड़ना नहीं, इसके साथ रहना। एक बात मैसरा ने हजरत खदीजा को यह बतलाई। दूसरी ये बतलाई कि जब ये चलते हैं तो सूरज की धूप इन पर नहीं पड़ती, ऐसा लगता है कि दो फरिश्ते इनको साया दे रहे हो। यह भी बात हजरत खदीजा को बतलाई और बतलाया कि एक कारोबारी आदमी से बात करते हुए, डील करते हुए, कारोबारी ने कहा कि ऐ ताजिर कसम खाओ, लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ कि तुम्हारा माल प्योर है। एग्रीमेंट करते हुए कसम खिलवा रहा था। मैसरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं लात और उज़्ज़ा की कसम नहीं खाता। हाँ, लात और उज़्ज़ा हमारे यहाँ बुत है, लेकिन मैं उनसे एराज करता हूँ, मैं उनसे दूर रहता हूँ। कहा लात और उज़्ज़ा की भी कसम मोहम्मद ने नहीं खाई। और सबसे बड़ी बात ये, अखलाक बड़ा निराला था, बहुत प्यारे किरदार के थे। मैसरा जानते थे खदीजा का गुलाम है, फिर भी उसको बराबर का हक देते, बेहतरीन उसके साथ सलूक किया। और जब वापस आए तो बिजनेस में जो आम तौर से नफा होता था उससे कई गुना ज्यादा, डबल तकरीबन नफा हो गया। ये सारी बातें मैसरा ने हजरत खदीजा को बतलाई। अब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो पहले से अल्लाह के नबी का चर्चा सुन चुकी थी, आपकी अमानतदारी और सच्चाई, इसीलिए आपको बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए शाम भेजा था। ये सारी चीजें जब आपको मालूम हो गई, फौरन वरका इब्न नौफल के पास पहुंच गई, जो कि उस वक्त आसमानी किताबों के जानकार थे। उनसे सारी बातें बतलाई। फरमाया कि मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को उनकी अमानतदारी और सच्चाई की वजह से शाम में तिजारत के लिए भेजा था। ये सारे वाकयात, वो सारी चीजें उनके साथ पेश आई हैं, मेरे गुलाम मैसरा ने खबर दी है। अब वरका इब्न नौफल कहने लगे लइन काना हाज़ा हक़्क़न या खदीजा, ऐ खदीजा अगर ये सारी बातें सही है, तेरे गुलाम ने सच्ची रिपोर्ट करी है, तो जान लो इन्ना मुहम्मदन लनबिय्यु हाज़िहिल उम्मा, तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इस उम्मत का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनने वाला है। वक़द अरफ़्तु अन्नहु काइनुन लिहाज़िहिल उम्मति नबिय्युन इंतज़र, और मैंने किताबों से ये मालूम किया है कि एक नबी आने वाला जिसका इंतजार किया जाता है। वहाज़ा ज़मानुहु, यही जमाना उस नबी के आने का, जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है। वरका इब्न नौफल ने कहा खदीजा अगर बात सच्ची है, रिपोर्ट सच्ची है, तो मैं पेशीन गोई किए देता हूं कि ये नबी होने वाला है। अब हजरत खदीजा एक पाकदामन औरत है, शरीफ खानदान से है। हजरत खदीजा चौथी पीढ़ी में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिल जाती है। नाम है खदीजा बिन्त खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै। चौथी पीढ़ी पे जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से इनका नसब मिल जाता है। इसलिए नसब के एतबार से एक शरीफ जादी थी और कैरेक्टर भी बड़ा, किरदार बड़ा अच्छा वाला था। इनको अफीफा ताहिरा का खिताब मिला था। पाक दामन लड़की, पाक दामन औरत, इज्जतदार औरत, ये इनको खिताब मिल चुका था। तो अखलाक के एतबार से भी अच्छी, माल के एतबार से भी अच्छी, खानदान के एतबार से अच्छी, कैरेक्टर और किरदार के एतबार से अच्छी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब इतनी खूबियां जान ली और खास तौर से उनके साथ बिजनेस करके परख लिया कि आदमी 100% सही है, इनके दिल में यह ख्वाहिश जागी कि इस शख्स से निकाह किया जा सकता है। और ये सीरत निगारों ने लिखा है कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान और कबीले में बहुत सारे ऐसे मर्द थे जो इनसे निकाह करना चाहते थे, लेकिन ये
کسی سے راضی نہیں ہو رہی تھی. اس وقت ان کو خود یہ دل میں خواہش آئی, اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا. البتہ امام ذہبی وغیرہ نے یہ سہیلی والی بات کو غلط کہا ہے اور کہا روایت صحیح نہیں ہے. ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ کے نبی تک بات پہنچی. آپ نے ہاں میں جواب دیا. اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا آپ کے چچا حضرت حمزہ یا پھر آپ کے چچا ابو طالب جا کر حضرت خدیجہ کے ابو سے یا ان کے چچا سے سب سے بات چیت کرتے ہیں اور شادی طے پاتی ہے اور یہ شادی ہو بھی جاتی ہے. ادھر سے حضرت خدیجہ کے والد اور ان کے چچا اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور شادی طے ہو جاتی ہے. شادی ہو بھی جاتی ہے. شادی کے اندر بطور مہر علامہ ابن ہشام نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 20 جوان اونٹ دیے تھے حضرت خدیجہ کو, جبکہ حضرت خدیجہ خوب مالدار تھی. خود انہی کا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرنے کے لیے گئے تھے. اور اللہ کے نبی کی باقی بیویاں جو ہیں اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو 12.5 اوقیہ مہر دیا ہے, جو تقریباً 500 چاندی کے درہم بنتے ہیں, 500 چاندی کے سکے بنتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں حضرت خدیجہ کا مہر الگ تھا اور باقی بیویوں کا مہر الگ تھا, لہذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. آپ نے 20 جوان اونٹ بطور مہر دیے. اب شادی بھی ہو گئی. اور یاد رکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال بتائی جاتی ہے. ایک قول 45 سال کا بھی ہے, ایک 25 کا بھی ہے, ایک 28 کا بھی ہے, لیکن استنادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مضبوط قول 28 کا آتا ہے جس کو علامہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے. بہرحال مشہور قول 40 سال کا ہے. 40 سال کی حضرت خدیجہ اور 25 سال کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح ہو جاتا ہے. اس سے بھی بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 یا 3 مردوں سے شادی ہو چکی تھی. اس سے پہلے آپ کی شادی ہو چکی تھی. آپ کے شوہر عتیق ابن عائز المخزومی تھے, پھر ان سے طلاق یا وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد ابو حالہ ابن نباش التمیمی آئے جن کی وفات ہو گئی تھی. ان سے ایک بچہ بھی تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پالا بھی, اور کہا جاتا ہے سیفی ابن امیہ اس نام کے شخص سے بھی حضرت خدیجہ نے نکاح کیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 ان کے شوہر گزر چکے تھے. آپ چوتھے شوہر تھے. اور تعجب کی بات یہ ہے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے شادی کی جس کے پہلے سے 2 یا 3 شوہر گزر چکے تھے, جس زمانے میں خوبصورتی ہی جوانی ہی سب سے بڑا معیار تھا دلہن کے چننے کا. آپ نے جاہلیت کی اس رسم کو یہیں پہ دفن کر دیا اور آپ نے اپنے اس کردار, اپنے اس عمل سے دنیا کو سبق دے دیا کہ دیکھو محمد اسی مکے کی وادی میں رہتا ہے لیکن محمد کی سوچ الگ ہے. آپ نے سیبہ سے شادی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے, باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد بیٹا قاسم ہے, اسی سے آپ کی کنیت پڑی ابو القاسم. زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ اسی ترتیب سے پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد اخیر میں آپ کے ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام تھا عبداللہ, جن کا لقب طیب اور طاہر بتایا جاتا ہے. یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جنم لیتی ہے. کس کی کوکھ سے؟ حضرت خدیجہ کی کوکھ سے. اور یہ حضرت خدیجہ کی خوبی ہے اور تعریف ہے. حضرت خدیجہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ لم يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی.
25 سال کے آپ تھے تب آپ نے ان سے شادی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 کے ہو گئے تب ان کی وفات ہوئی ہے۔ مطلب 25 سال تک آپ نے اپنی بھری جوانی کے اوقات اپنی سے 15 سال بڑی عمر عورت کے ساتھ گزارا ہے۔ حضرت خدیجہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا سلام لے کر آئے اور جنت کی بشارت لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں تک سالن پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی ایک خوبی اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو مردوں میں بہت سارے ایسے مرد آئے جو باکمال ہوئے، سارے انبیاء باکمال جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، لیکن جب عورتوں کی لسٹ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کی لسٹ میں سب سے باکمال خواتین میں یہ 4 عورتیں آتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم علیہ السلام، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، یہ 4 عورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کائنات کی باکمال عورتیں ہیں، انسانی تاریخ کی سب سے بہترین عورتیں ہیں۔ اور 5ویں عورت کا نام لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری پیاری اور محبوبہ بیوی حضرت عائشہ کی فضیلت باقی تمام عورتوں پہ ایسے ہی ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے، گوشت والے روٹی والے کھانے کی فضیلت بقیہ کھانوں پہ جیسے عائشہ کی فضیلت بقیہ عورتوں پہ۔ یعنی آپ نے 5 عورتوں کا نام لیا جو ہسٹری میں ٹاپ میں ہے، خدیجہ، فاطمہ، عائشہ، یہ 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے، اہل بیت میں سے ہیں، اور اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ یہ 5 عورتوں کی ہسٹری اپنے ماں بہن بیٹیوں بیویوں کو بتلانا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ یہ باکمال خواتین، انہی میں سے حضرت خدیجہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے ہو گئی، اولادیں بھی ساری انہیں سے ہوئی۔ ایک سوال پیدا ہوا، اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں، صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی بچے اللہ کے نبی کو نصیب فرمائے، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ کی نبی کی ساری بیویاں پاک دامن اچھی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت نبی کی بیوی ہو اور بچلن ہو، یہ امپوسیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ اپنے نبی کی زوجیت میں ایسی عورت کو دے جس کا کردار اچھا نہ ہو۔ ساری بیویاں ہیں، باکمال ہیں، باکردار ہے، حیا والی، شرم والی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت خدیجہ کو فضیلت عطا فرمائی وہ دوسری بیویوں کو نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور آپ کی وفاداری اور محبت کی دلیل میں 2 چیزیں ثبوت کے طور پر ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے رہتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی، دوسری یہ کہ آپ نے دوسری بیویوں کے سامنے بلکہ اپنی چہیتی حضرت عائشہ کے سامنے خدیجہ کی تعریف کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی وفاداری کی دلیل ہے۔ کیوں وفاداری اتنی زیادہ حضرت خدیجہ سے نبی کی تھی؟ ایک لمبی تفصیل ہے، آگے ہو سکتا وہ باتیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی کی ساری اولادیں دیں۔ ایک حکمت یہ سمجھ میں آ گئی، اے دنیا والوں، جب تم شادی کرو گے دینداری پاک دامنی کو دیکھ کر اور تم خود پاک دامن رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولادیں اچھی بنائے گا، بھلائی والی اولادیں بنائے گا، کامیاب اولادیں بنائے گا۔ وہ تمہیں بدنام نہیں کریں گی، تمہارا نام روشن کریں گی۔ اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں نبی بننے سے پہلے صادق و امین کے نام سے جانے جا رہے ہیں، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نبوت سے پہلے ہی آپ کی شادی ہو رہی ہے، عفیفہ اور طاہرہ کے لقب سے مکہ المکرمہ میں جانی جا رہی ہیں۔
इनको अफीफा ताहिरा, इनको सादिक अमीन कहा जा रहा है। क्या बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए इंतखाब फरमाया। एक अफीफा ताहिरा की शादी सादिक अमीन से हो रही है। अब दूल्हा भी बिल्कुल अमानतदार, ईमानदार, वफादार और किरदार का गाजी है, बीवी भी अमानतदार, वफादार, किरदार की पाक साफ है, पाकबाज है। जब मियाँ बीवी दोनों पाक दामन हो तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों के मिलान से जो औलादें अता फरमाएगा वो बाकमाल नहीं होगी तो कौन होंगी। वो औलाद मुस्तफ़ा होने का हक नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे। वही तो अहले बैत कहलाएंगे। उन्हीं के लिए तो कहा जाएगा कि मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, उनकी इज्जत व एहतराम करना। ये फातिमा, ये रुक़ैया, ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये कासिम, ये अब्दुल्ला, ये इब्राहिम, ये आम हस्तियों के नाम नहीं है, ये अहले बैत में है। मालूम यह हुआ कि मियाँ बीवी अगर दोनों अच्छे हो, पाकदामन हो, तो औलाद स्टैंडर्ड और एक नंबर पैदा होती है, वफादार होती है, नाम रोशन करने वाली होती है, अल्लाह की पसंदीदा औलादें हुआ करती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा के बतन से आपको औलादें अता फरमाई। आपके इस तिजारत करने में और आपकी खदीजा से शादी होने में उलमाए किराम ने बड़ी इबरतें और हिकमतें भी बयान फरमाई है। एक हिकमत ये सामने निखर के आ रही है कि अब हमारे नबी 25 साल के हो गए। अब आपको धीरे धीरे नबूवत के करीब ले जाया जा रहा है। 40 साल में आपको नबी बनाना है। अल्लाह की तरफ से आपको तैयार किया जा रहा है कि जो अल्लाह के नबी बने वो उम्र की इस पुख्तगी को पहुंच जाए कि सोचने समझने का मलका अच्छी तरीके से आ जाए। इसलिए 40 साल उम्र तक पहुंचा दिया गया। लेकिन 40 साल 50 साल की उम्र में भी अगर इंसान को नफसानी तस्कीन न मिले तो चिड़चिड़ा मिजाज का हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी के नफसानी तस्कीन के लिए भी आपकी शादी का इंतजाम करवा दिया और आपकी एक बेहतरीन बीवी हजरत खदीजा से आपका निकाह हो गया। यानी अल्लाह ताला नबूवत के लिए आपको तैयार कर रहा था ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स में इस्तिक़रार आ जाए और आपको माल की जरूरत अगर पड़े दावत के राह में तो आपको माल भी इसी तरीके से मुयस्सर हो जाए। और आप जब परेशान हो जाए तो आपकी परेशानी में तसल्ली देने वाली एक समझदार औरत भी हो आपके घर में जो आपको तसल्ली दे। आगे हज़रत खदीजा का क्या रोल रहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एज ए प्रॉफिट आप देखेंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से तैयार किया जा रहा था आपका घराना, आपको नफसानी तरबियत दी जा रही थी, आपको सुकून मुयस्सर कराया जा रहा था। और हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना पैगाम शादी का पहुंचाया। इससे एक मैसेज ये भी मिल गया, ऐ दुनिया के लोगों, अगर दुनिया की कोई पाकदामन औरत, पाकबाज औरत सही तरीके से, हलाल तरीके से किसी नेक आदमी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दे तो उसको तुम उसके किरदार पे उंगलियां न उठाना, उसके बारे में बुरा भला न कहना। वो ऐसा करने का हक रखती है। खदीजतुल कुबरा ने ऐसा किया, वो कायनात की टॉप 5 में सबसे पहले नंबर पे आती है। तो अगर कोई ऐसी औरत कर सकती है, करना चाहे तो कर सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। एक मैसेज ये भी मिला कि अल्लाह के नबी को जब मैसेज मिला, आपको पता चला कि खदीजतुल कुबरा से मेरा निकाह होने वाला है, तो आपने क्या देखा था? आपने उनकी इफ्फत और पाकदामनी ही को देखा था। वो ऑलरेडी मालदार थी, इसमें अल्लाह के नबी को कोई लालच नहीं थी। आपने उनकी पाकदामनी को देखकर शादी के लिए हाँ किया था। और जो उम्र दराज थी, 15 साल बड़ी थी, ये अल्लाह की तरफ से मुमकिन हिकमत रही हो कि आपको तसल्ली सही मौके पे सही अंदाज में करने वाली बीवी मिल जाए। इसीलिए एक मकूला मशहूर है, हर कामयाब औरत, हर कामयाब दाई के पीछे एक बेहतरीन औरत होती है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक बेहतरीन परवरिश करने वाली सुलझी हुई ज़हीन नेक औरत होती है। खास तौर से दावत व तबलीग के काम में भी
بیویاں جو علماء کی داعیوں کی بیویاں ہیں ان کی ذمہ داریاں باقی بیویوں سے زیادہ ہوتی ہیں, باقی عورتوں سے ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے میں تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں. عام آدمی کی بیویاں اگر اس کے شوہر کو بزنس میں کوئی پرابلم ہوا تو آ کے بولے گا, اور کئی بار نہیں بولے گا کہ بیوی کو اس سے کیا لینا دینا. اگر نارمل زندگی میں اس کو کوئی پریشانی ہوئی اپنی بیوی کو بولے گا, کئی بار ہو سکتا ہے نہ بولے, وہ بیوی زیادہ ٹینشن نہیں دیتی. لیکن جب آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں ہوتا ہے, اس کو جسمانی تکلیف دی جاتی ہے, اس کو برے برے القابات سے پکارا جاتا ہے, کئی بار اس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں, وہ جا کے اپنی بیوی سے بولے گا. ایسے میں اس بیوی کی ذمہ داری باقی عورتوں سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تسلی کا سامان بن جائے, جیسے کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا. اور وہ کہے کہ آپ گھبرائیں نہیں, دنیا مانے یا نہ مانے, میں تو آپ کو مانتی ہوں کہ آپ صحیح آدمی ہیں, آپ اچھی دعوت دے رہے ہیں. وہاں بزنس کے معاملے میں بیوی نہیں کہہ سکتی دنیا آپ سے سامان خریدے نہ خریدے, میں تو خریدنے والی ہوں, نقصان ہونے والا. گھر کی عورت خریدے گی کیا فائدہ ہوگا. لیکن یہاں بیوی اگر بول دے کہ میرے سرتاج کوئی مانے یا نہ مانے, مجھے تو پتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں, مجھے تو پتا ہے کہ آپ کی اس محنت کے پیچھے کیا محنت ہے, مجھے تو پتا ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں, تو اس جملے سے اس داعی کو کیا تسلی ملنے والی ہے, یہ ناقابل بیان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک سلجھی ہوئی پاکیزہ عورت کا انتخاب فرمایا. آپ نے جو اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی کی, اس میں ان لوگوں کا رد ہے, ان لوگوں کو جواب ہے جو اللہ کے نبی کی شخصیت کو لے کر آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں. حضرت عائشہ سے شادی کو لے کر وہ بھول جاتے ہیں جب حضرت عائشہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں, جبکہ وہ الگ میٹر ہے. اللہ نے وہ شادی حضرت عائشہ سے آپ کی کرائی تھی, خواب میں بار بار دکھلایا گیا تھا. وہ بھول جاتے ہیں کہ خدیجہ سے بھی محمد رسول اللہ نے شادی کی ہے اور 25 سال زندگی گزارا ہے, وہ بھی ایسی عورت جو کم سے کم ان سے پہلے 2 شوہروں کا چہرہ دیکھ چکی ہے, وہ عورت جو 15 سال ان سے بڑی ہے, 25 سال اس کے ساتھ گزار رہے ہیں اور اس کی موجودگی میں دوسری عورت سے شادی نہیں کر رہے. ایسے شوہر کے بارے میں کہتے ہوئے شرم نہیں لگتی کہ آدمی عیاش تھا اور عیش اور اپنی خواہش کے لیے سب کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ. گویا کہ حضرت خدیجہ سے شادی ایک طرح سے قیامت تک کے لیے ان تمام لوگوں کے اوپر تھپڑ رسید کرے گا جو حضرت عائشہ کو لے کر اللہ کے نبی کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کتابیں لکھ دی رنگیلا رسول, اور اپنے ہندوستان میں بھی بعض لوگ اپنی زبانیں دراز کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. اللہ کے نبی نے جو تجارت کی آپ نے 20-25 سال کی عمر میں میسج دیا کہ مجھے ماننے والا میری زندگی کو دیکھ لے. 20-25 سال کی عمر میں اگر تم پڑھائی وڑھائی نہیں کر رہے ہو, گھر میں بیٹھ کے باپ کا کمایا ہوا کھا رہے ہو, تو تم سست آدمی ہو. تم نبی کے ڈگر پہ نہیں, نبی کی سنت پہ نہیں ہو. نبی کا مزاج دیکھو, اپنے پاس مال نہیں دوسرے کا مال لے کر کاروبار کرنے چاہ رہے ہیں. مطلب یہ ہوا, یہ بہانہ نہ کرو کہ میرے پاس پونجی نہیں, ابا نے بزنس نہیں کرایا, دکان نہیں کھلائی, تو میں کیا کروں. کمانے کا شوق ہو, اللہ کی حلال رزق کی طلب کرنے کا شوق ہو, اور ہمت ہو, جذبہ ہو اپنے ہاتھ کی کمائی کا, تو انسان کو کام مل جائے گا. کچھ نہیں ملے گا, لیبر کا کام ملے گا کہ نہیں ملے گا, مزدوری ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن بیٹھ کے مفت کی روٹیاں نہیں کھانا ہے. یہ امت محمدیہ کا مزاج نہیں ہے کہ بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑی جائے, چاہے وہ اپنے باپ کی ہی مفت روٹیاں ہوں. دوسروں کی توڑنا تو الگ بات ہے. مزاج یہ ہے کہ کرنے کی ہمت ہے, طاقت ہے, لائق ہو تو جاؤ مارکیٹ میں نکلو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کے نبی نے نبی بننے سے پہلے بڑے بڑے میسیجز دیے, اس میں سے ایک پیغام یہ بھی تھا. اور آپ نے جو بزنس کا ماڈل ہمیں اور آپ کو انٹروڈیوس کرایا مزاربت اور قراض کا, یہ آج کے وقت میں اپلائی ہونا چاہیے. آج کے وقت میں کہ کسی کا مال ہو, کوئی آدمی کام کرے, یہ اچھی نیت سے دے رہا ہو اور یہ اچھی نیت سے کر رہا ہو. ادھر بھی آج فراڈ ہے, ادھر بھی آج فراڈ ہے. ادھر والے کی نیت خراب ہوتی ہے
اس لیے وہ دینا نہیں چاہتا. وہ سوچتا ہے کہ میں ہی کماؤں، اس کو کمانے نہ دوں، میں اپنے مال سے اس کو کیوں کمانے دوں. اس کی نیت خراب ہے، وہ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں لگاتا، انویسٹ نہیں کرتا. اور ادھر والے کی نیت تو زیادہ خراب ہوتی ہے کہ اب وہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ جو پروفٹ آئے گا 50 میرا 50 تمہارا. اب یہ بےمانی کر رہا ہے، 50 تو لے ہی رہا ہے، پلس میں وہ پہلے سے ہی منافع سے چوری کر رہا ہے، برابر اپنے خرچے نکال رہا، برابر اپنے ساری چیزیں اسی سے نکال رہا، تو بےمانی کر رہا ہے. تو اس کی بےمانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. ایماندار دونوں آدمی ہو، یہ اس کی بھلائی کا سوچے اور یہ اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ اس کی بھلائی کا سوچے کہ جو نفع ملے اس کو میں ایمانداری سے ادا کر دوں گا. کتنا بہترین بزنس کا طریقہ ہے. اللہ کی قسم ہے یہ وہ اسلامک ماڈیول ہے جس میں عمل کر لیا جائے تو سماج و معاشرے میں شاید کوئی غریب ہو، شاید کوئی غریب ہو. آپ ذرا دیکھیے زیرو سے ہیرو بنانے کا یہ فارمولا ہے. کوئی آدمی کروڑوں میں ہے، اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا کاروبار ہے کہ اکیلا ڈیل نہیں کر پا رہا ہے. وہ کیا کرے؟ سماج کے ایماندار 10-20 جوانوں کو دیکھے، انہیں اسکل سکھائے اور ان پہ انویسٹ کرے. جاؤ بزنس کرو، نگرانی کرے. یہ اسلام مزاج دے رہا ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ایگریمنٹ کیا. اس میں ایک اور نوٹ بات تنبیہ کے طور پر یاد کر لیں. یہ بزنس بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس میں پروفٹ متعین نہ کیا گیا پرسنٹیج پہ تو یہ جائز نہیں ہوگا. پرسنٹیج پہ متعین کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں نے مال لگایا، تم جاؤ کام کرو، تم جیسا بھی ہو مرضی کرو، 20,000 روپے مجھے مہینے میں دیتے رہنا. یہ جائز نہیں ہے. فکس پرائس آپ نہیں لے سکتے، یہ جائز نہیں. ایسا کیوں کرتے پتا ہے لوگ؟ وہ آدمی جو بےمانی کرتا نا، اس کی بےمانی کی وجہ سے ایسا لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ ناجائز. نگرانی کرو لیکن پرسنٹیج میں. اب پرسنٹیج میں اسلام نے جائز کر دیا ہے. آپ جتنے پہ دونوں راضی ہو جاؤ، 50-50 پہ راضی ہو گئے چلے گا، 60-40 پہ راضی ہو گئے چلے گا، 70-30 پہ راضی ہو گئے چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. جتنے دونوں راضی ہو جائیں اسلام نے گنجائش دی ہے. تو ایک سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا. آپ بزنس کر کے آئے، بڑا نفع ہوا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق یہ بھی دے دیا، لوگوں چیٹنگ کرنے سے، ہیلے بہانے کرنے سے، طرح طرح کی مکاریاں فراڈ کرنے سے مالدار نہیں بنتے. اللہ کی برکت چاہیے تو امانت داری اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرو، برکت ملے گی. نبوت سے پہلے محمد رسول اللہ نے ایسا کر کے دکھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے. ایک بیٹا میں نے کہا دوسری ماریہ قبطیہ سے ہوئی تھی. ان میں جو 3 بیٹے ہیں وہ آپ کی زندگی ہی میں دنیا سے چلے گئے. کوئی گود میں گیا، کوئی چلتے ہوئے گیا، کوئی تھوڑا جاننے لائق ہو گیا تب گیا. کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما کے لے لیے. کیوں؟ یہ تو امام الانبیاء تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بے حد پیار کرتا تھا. پھر بھی بڑی حکمت ہے. ایک بڑی حکمت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ چونکہ نبی نے اعلان فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ کی نبوت کی حفاظت کے لیے شاید یہ حکمت رہی ہو کہ آپ کے بیٹوں کو آپ کی زندگی میں اٹھا لیا جائے. کیونکہ آپ کے بیٹے ہوتے، آپ کے بیٹے زمین پہ چلتے اٹھتے، صحابہ محبت کرتے، آنے والی نسلیں بعد کے زمانے میں جب گمراہیاں مسلمانوں کے درمیان آئی اور غلو کی بیماریاں بڑھی، ہو سکتا تھا نبی کے بیٹوں کو لوگ نبوت کا درجہ دینے لگتے اور یہ سمجھنے لگتے کہ وراثت میں نبوت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید اس حکمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اٹھا لیا. ایک اور بات تھی اس زمانے میں، یہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی جب مر جاتا اور اسی وقت اتفاق سے کوئی انہونی ہو جاتی، کہتے دیکھو اس کے مرنے کی وجہ سے ایسا ہوا. جیسے آپ کے خود کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگ گیا. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا دیکھو یہ ابراہیم ابن محمد کے وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، یہ بدعقیدگی ہے. یہ سورج
یہ چاند گرہن یہ کسی کے مرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ اس کے ذریعے سے ڈراتا ہے لوگوں کو، اپنی طاقت کا قدرت کا مظاہرہ فرما رہا ہے. یہ میرے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے نہیں ہوا. گویا کی بدعقیدگی اور اللہ کے نبی کی نبوت کی حفاظت، ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کو آپ کی زندگی میں اٹھا لیا. واللہ تعالی عالم. اور آپ کی بیٹیاں باقی رہی، آپ کے ساتھ ہجرت بھی کیا، اور آپ کے بیٹیاں 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی. ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات پاتی ہیں. یہ باتیں رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.